بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مارزویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈوکیٹ جوتا۔ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک ہے 144، جو کہ پورے سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ جو 9 جنوری کو ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ 45 دن کے لیے نافذ رہے گا، اس کے بعد اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ اس میں آپ اسلحہ جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور آپ اس کو شو آف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریگولر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ آپ تک اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے۔ اور ان لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ہمیں لائک اور کمنٹ کرنا نہیں بھولتے، ان کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اسلحے کی نمائش کا تو سبھی کو پتہ ہے کہ اسلحے کی نمائش جو ہے وہ ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے، چاہے 144 ہو یا 144 نہ ہو۔ اسلحے کی نمائش یا اسلحے کو لہرانا، اسلحے کو شو آف کرنا، یہ 144 پرمٹ کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شو آف نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسلحہ آپ لے کر کم از کم چل سکتے ہیں، جیسا کہ گارڈز وغیرہ لے کر چلتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، ڈالے ہوتے ہیں جسے ہم ویگو وغیرہ بھی کہتے ہیں، ان کے اندر وہ اسلحہ موجود ہوتا ہے تو وہ ان کو کیری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اپنی ریفل وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ پرائیویٹ گارڈ بھی اپنا اسلحہ رکھے ہوتے ہیں۔ کس طرح یہ رکھتے ہیں، ان کے نشانے کس طرح ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے۔ لیکن 144 ابھی لاگو ہے الیکشن کی وجہ سے، کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہونے ہیں۔ اس وقت اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہے، اور دوسری طرف اس کے اوپر کافی زیادہ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ پولیس جو ہے مختلف علاقوں میں گاڑیاں ان کی جا رہی ہیں اور لوگوں پہ FIR ہو رہی ہیں، مختلف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام رولز کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹ آئی ہے، جو کہ بک کی شکل میں میری نظر سے نہیں گزری، صرف گزٹ نوٹیفیکیشن ہی گزرا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز میں دیکھ کر حیران ہوا کہ انہوں نے ایک جو ایکسیپشن ڈال دی ہے کہ کیری کرنے کی ضمن کے اندر آپ اپنی گاڑی کے اندر بھی اسلحے کو نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ چیز بہت ہی کراچی کے ضمن میں اگر دیکھا جائے، کراچی کی جو سینیریو ہے اس میں دیکھا جائے، کراچی کی سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی غلط ہے۔ باقی سندھ کو آپ، باقی ملک کو آپ کراچی کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں جب یہ الیکشن کے بعد بین ہٹے تو کم از کم گاڑی میں جو اسلحہ کیری کرنے کی اجازت دی جائے وہ بھی ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی کوفت بھی نہیں ہے کہ آپ گاڑی کے اندر اپنی ویپن کو کیری کریں۔ آپ ڈبے کے اندر یا گلوز باکس جو گاڑی کے اندر بنا ہوتا ہے آپ اس کے اندر رکھتے ہیں، تو اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس ٹائم اس کو استعمال ہی نہ کر سکیں تو کیری کرنے کیا فائدہ۔ کیری کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس کے اندر خصوصی کراچی کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری بات یہ کہ جو بین لگا ہوا ہے اس کے اندر کیری کرنے پر بھی پابندی ہے، اور کیری کرنے سے مراد خاص طور پر کنسیل کیری، یعنی کہ آپ چھپا کر بھی نہیں لے جا سکتے، بائک یا گاڑی یا اس طرح سے نہیں لے جا سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بہت سے لوگ لے جاتے ہیں اور پولیس ہر ایک کو پکڑ بھی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو اور اس پر FIR کٹ جائے تو یہ چیز ذرا بے عزتی والی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اور آپ کو لیگل طور پر بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج کے حالات سے متعلق جو بات تھی 144 اور اس سے متعلق جو بات میرے سامنے آئی فوراً ہی آپ کو وہ بتا دی، اور جو نیا عام رولز آیا ہے 2023 میں اس پر بھی میں انشاءاللہ ایک تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا اور اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو انشاءاللہ ہم اسے بتانے کی پوری کوشش کریں گے، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔